یہ جو خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں نا کہ جی بس اس نے اقبال جرم کر لیا تو بس اب وہ جیل چلا جائے گا تو فلانا ہو جائے گا تو ٹیرا ہو جائے گا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے بھائی۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، لیٹ سپوز کہ صاحب بھائی اس طریقے کی سٹیٹمنٹ بھی وہاں پہ دیتے ہیں تو جج بھی بار بار پوچھے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کہنا کہ جی وہ لکھ کے دے دے تو بس سارے مسائل ہی حل ہو گئے، اور میں آپ کے منہ سے یہ بات سن رہا ہوں کہ بھئی مجلس شورا نے بھی کہا ہے صاحب بھائی کو کہ جی وہ لکھ کر دیں کورٹ میں کہ جی میں دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کوئی اس طریقے کا وائس نوٹ یا کوئی ایسی تحریر مجلس شورا کی طرف سے یا مدنی صاحب کی طرف سے کسی کی طرف سے ابھی تک میرے سننے میں نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میرے سننے میں نہیں آئی ہے کہ انہوں نے فورس کیا ہے سیف صاحب کو کہ جی آپ لکھ کے دیں کورٹ میں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ایک رومر تو ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی، چونکہ دیکھیں اس میں مجلس شورا میں کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں بڑے ہائی پروفائل لوگ ہیں اور وہ قانونی پیچیدگیوں کو بھی سمجھتے ہیں، حالات کو بھی سمجھتے ہیں۔ سیکنڈ چیز، جو یہ بغیر گٹے جوڑے جو جھوٹ بولا جاتا ہے نا، دیکھیں میری ویڈیوز، میرے وائس نوٹ، ساری چیزیں آن ریکارڈ ہی ہے نا۔ کس جگہ پہ راجہ ریاض نے منع کیا ہے؟ اب جن کی فطرت میں جھوٹ بولنا ہو کہ راجہ ریاض نے منع کر دیا ہے، راجہ ریاض نے منع کر، میں بھی سن رہا ہوں، تو جو فطرتاً جو جھوٹے لوگ ہوں، آپ خود سوچیں نا کہ جن کی ویڈیوز آن ریکارڈ پڑی ہوں کہ سیف الرحمان کے تمام دشمن جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں اور ہماری ہیلپ کریں، ہمیں پیسے دیں، ہمیں یہ کریں، ہمیں وہ کریں، اور پھر بعد میں وہ کہیں جی ہم نے کیا کیا، ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھتے جائیں نا۔ ابھی یہ جو ابھی آپ نے مجھے وائس نوٹ جو بھیجا ہے، وہ جو بھائی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی 1000 روپے اکٹھے کر لیں، 5,000 روپے اکٹھے کر لیں، یہ کیا ہے؟ پہلے سے لٹے پٹے لوگوں سے دیہڑیاں لگانا یار۔ اور مجھے ہنسی آتی ہے کہ جی اگر اس طریقے سے کر لیا جائے تو آپ کے 50 وکیل کھڑے ہو جائیں گے وہاں پہ، 50 وکیل۔ بھائی ایک کامن سینس، صرف کامن سینس، تھوڑا سا اگر عقل مندی سے اگر کام لیا جائے، مجھے صرف یہ بتا دیں، فرض کیا چلے جی میں کہتا ہوں جی ایسا جی فیملی 50 وکیل کھڑے کر لیتی، ہو گئے جی 50 وکیل، پیسے بھی لگ گئے، سارا کچھ ہو گیا۔ اب ان 50 وکلا کو اگر ایک منٹ بھی دیا جائے ہر ہیئرنگ پہ تو 50 منٹ تو وہ لے گئے، نیب والوں نے لینے ہیں، پھر جو سیف صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے بھی ٹائم لینا ہے۔ 2 منٹ اگر دیں تو 100 منٹ بنتا ہے، 3 منٹ دیں تو 150 منٹ بنتا ہے، 4 منٹ دیں تو 200 منٹ بنتا ہے۔ تو بات وہی ہے، ہوائی فائرنگ، ٹلے، صرف لوگوں کو پریشان کرنا، مس گائیڈ کرنا، مقصد تو اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے نا۔ جہاں بات اجتماعیت کی ہوتی ہے نا تو پھر ہمیشہ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لینا، معاملات ہمیشہ درمیانی راستے سے ہی سلجھا کرتے ہیں۔ ہم نے ایک درمیانی راستہ دیا تھا اپنے تجربے کے مطابق، اوکے ریجیکٹ کر دیا گیا نا، بڑے بڑے دعوے دار آ گئے اور اب ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں الحمدللہ۔ کم از کم کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا تھا، ہم نے کیا تھا، لیکن اب خود لوگ کریڈٹ لے رہے ہیں نا، بتا رہے ہیں نا کہ جی ہم نے منع کیا، اٹس اوکے۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اگلا کوشچن سمپل اتنا سا ہے نا کہ جی کیا ہو سکتا ہے؟ بھئی جو مرضی کر لیں، ہونا وہ ہے جو ایز پر لا ہوگا۔ دوسری چیز یہ بار بار یہ کہنا کہ جی راجہ ریاض نے سیف الرحمان نیازی کو منع کر دیا، اوکے بھئی میں تو دبئی میں بیٹھا ہوں نا، آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں نا، آپ ان کے ساتھ ہیں نا، آپ اسی دن پکڑ کے لکھوا کے تو ان سے دے دیجئے گا کورٹ میں، اتنی سی آپ کی حسرت ہے نا۔ بھائی بار بار ایک چیز بتا چکا ہوں، دیکھیں ایک شخص کے اوپر جھوٹا قتل کا مقدمہ ہو، میں ریپیٹ کروں گا، جھوٹا قتل کا مقدمہ ہو، اس کو مقدمے میں پھنسا کے اور پھر اس کو پریشرائز کر کے کہ ایک دفعہ بس اقبال جرم کر لینا ہم تجھے معاف کر دیں گے،
مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی اقبال جرم کرے گا جبکہ مقدمہ بھی جھوٹا ہو، کون نہیں جانتا کہ اداروں کے ہاتھ ڈالنے سے پہلے کوئی سنگل کمپلینٹ بھی تھا؟ کیا وہ شخص نہیں دے رہا تھا؟ کیا اس نے 5 سال نہیں دیا ہے؟ یہ بڑی ایک لمبی داستان ہے، اور جب ٹرائل سٹارٹ ہوگا نا تو وہ اس پہ جب آرگومنٹس ہوں گے پھر اس وقت یہ ساری باتیں ہوں گی۔ میں نے بالکل ایک نیوٹرل ہو کے اپنا ایک تجزیہ دیا ہے نا۔ دیکھیں آفیشل جو بات ہوگی وہ مدنی صاحب نے کرنی، یہ ذہن میں رکھیے گا، مجلس شورا نے کرنی ہے، راجہ ریاض نے نہیں کرنی ہے۔ یہ میں آپ کی طرح، باقی احباب کی طرح، جس طریقے سے آپ لوگ گفتگو کر رہے ہیں، میری گفتگو کو اس زمرے میں لیا جائے۔ میری کوئی آفیشل سٹیٹمنٹ نہیں ہے، میں کوئی آن بہاف آف سیف الرحمان خان نیازی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہوں۔ میں جب کبھی اگر سیف بھائی کے بہاف پہ اگر کوئی بات کرتا ہوں تو میں ساتھ کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ آن بہاف آف سیف الرحمان نیازی میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو میں اگر یہ لفظ نہیں یوز کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ میری ذاتی رائے ہے آپ لوگوں کی طرح، میں آپ جیسا ہوں، آپ میں سے ہی ہوں۔ آفیشل گفتگو جو ہے وہ مجلس شورا نے کرنی ہے، وہ مدنی صاحب نے کرنی ہے۔ اب یہ جتنی ایک ہوا کریٹ کیا جا رہا ہے نا، بس جی 2 تاریخ کو پتہ چل جائے گا نا وہ شخص دینا چاہ رہا ہے یا نہیں دینا چاہ رہا ہے۔ او بھائی میں پھر کہوں گا اس کی جگہ پہ آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لو نا۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے نا کہ جھوٹا قتل کا مقدمہ، اور اسے یہ کہا جائے دیکھتے ہیں جی یہ کس حد تک سنسیئر ہے جی، یہ ادھر اقرار جرم کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر تو اس نے جیل جانا ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ کرے گا، وہ لکھ کے دے دے گا۔ اور اگر اس نے کیس فائٹ کرنا ہے، اس نے واقعی اپنے بینک اکاؤنٹس انفریز کروانے ہیں، پراپرٹیز انفریز کروانے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اگلی دفعہ سیف الرحمان نیازی وہاں پہ بات بھی کرے۔ ریزن کہ دعا کریں کہ اللہ کرے کہ 2 تاریخ کو فرد جرم عائد ہو جائے، چونکہ جب تک فرد جرم عائد نہیں ہوتا نا، کتنی دفعہ ہم نے کہا، اب کتنی ڈیٹس گزر چکی ہیں، میرے خیال میں نہ کرتے ہوئے کوئی 7-8 ڈیٹس تو شاید گزر چکی ہوں ہے نا۔ یہ سارے احباب تشریف لے کے جاتے ہیں نا نیب کورٹ میں، کیا رزلٹ آیا؟ مجھے صرف اس چیز کا جواب دے دے۔ ایک بات کہی تھی، اب میری باتیں تو بہت بری لگتی ہیں، یاد کریں میں نے اس وقت کیا کہا تھا کہ جب تک فرد جرم عائد نہیں ہوتی کچھ بھی پروسیڈ نہیں ہو سکتا۔ کروا لیا انہوں نے پروسیڈ، کیا کیا؟ صرف لوگوں کے پیسے ضائع کروائے، لوگوں کو صرف ایک ٹینشن دی ہے۔ بھائی یہی بات آپ گھر سے بیٹھ کے بھی لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ویٹ کرو بھائی، فرد جرم عائد ہو لینے دیں، فرد جرم ان میں سے کوئی کورٹ میں جائے یا نہ جائے، وہ ایک عدالتی پروسیجر ہے۔ پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ نیب جیسا ادارہ اس کے پیچھے ہے، نیب کبھی اس کو کوئی راہ فرار دے سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی کامن سینس کی ایک بات ہے نا کہ ایک ادارے نے اگر اس کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ جتنی بھرپور نمائندگی کیس کے دوران، ٹرائل کے دوران نیب کرے گا، یہ 3600 وکیل بھی کھڑے کر لیں وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ریزن کہ جو فیکٹس اینڈ فگرز یا جتنی چیزیں ہیں یا جن کو پروف کرنا ہے وہ نیب کا کام ہے، وہ متاثرین کے وکلا کا کام نہیں ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ جو میں نے اتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں نا، میرے خیال میں اب صاحب بھائی کے ریلیز ہونے کے بعد سے اب تک کوئی 7-8-9 مہینے تو میرے خیال میں ہونے والے ہیں، بار بار ایک ہی بات کہی کہ بھائی فرد جرم جب تک عائد نہیں ہوتا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر انہوں نے فرد جرم عائد کروا لی ہے تو پھر مجھے بتا دیں، ابھی آنے والی ڈیٹ پہ بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، کورم ہی پورا نہیں ہوتا، 6 لوگ ہی کمپلیٹ نہیں ہوتے، کیا ہوگا؟ یہ کروا لیں گے کہ جی ہم 10 پیشیاں ہو گئے جی ہمیں آتے ہوئے، جی نہیں جی آج مہربانی کریں جی، نہیں 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 بس اسی بیٹھے ہیں جی، بس جی ہونے جی فرد جرم عائد کروا دیں۔ Is it possible؟ نہیں ہے بھائی، پروسیجر ہے۔ پھر جو اس وقت ملکی حالات و واقعات چل رہے ہیں، پتہ نہیں 2 تاریخ کو جج صاحب ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، روڈز کھلی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہے، ہیئرنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ میں وہی بات کروں گا کہ جب تک فرد جرم عائد نہیں ہوتی اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا، باقی ساری باتیں ہیں اس کے بعد کی۔ اور جب ٹرائل سٹارٹ ہوگا تو اس میں سیف الرحمان نیازی نہیں بولے گا، ان کی لیگل ٹیم بولے گی، اور لیگل ٹیم صرف وہ بولے گی جو ان کو بولنا چاہیے ہے۔ جیسے کوئی بھی وکیل اپنے موکل کے دفاع کے لیے جس حد تک جا سکتا ہے وہ جائیں گے،
अब अगर जिस तरीके से ये इस तमाम हदों को क्रॉस कर रहे हैं, हालांकि मेरा मैसेज जो है वॉइस नोट हो या वीडियो सारी दुनिया सुन रही होती है ना, सारी फैमिली सुन रही होती है ना, मैंने किस जगह पे कहा है सैफ रहमान न्याजी कदे ना लिख के दी, भाई मैंने तो अपने तजिए की बात की है कि अकल कहती है, शऊर कहता है, तजर्बा कहता है कि दुनिया का पागल से पागल बंदा भी कभी ये लिख के नहीं देगा। तो क्या कहा जा रहा है, राजा रियाज ने उसको मना कर दिया। भाई जिस तरीके से राजा रियाज के हाथ में जो है वो सैफ रहमान की चाबी और वो कोई चाबी वाला खिलौना है, इतने दिमाग आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या आप उसको कोई किसी चाबी से चला सके हैं? जरा न्यूट्रल होके सोचे ना, क्या आप लोग कम है? कितनी टकरे मारी हैं आपने? तो क्या राजा रियाज के सिर्फ एक दफा कह देने से राजा रियाज क्या इतना अफलातून आ गया? क्या है राजा रियाज आखिर, क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? या तो फिर वाकई राजा रियाज को इतनी बड़ी कोई तोप चीज है, तो फिर राजा रियाज के खिलाफ ना जाए, फिर राजा रियाज को फॉलो कर लें। तो बहरहाल मैं सबके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकता हूं। और आखिरी बात, मेरे लिए सब लोग काबिल एहतराम थे, काबिल एहतराम हैं, काबिल एहतराम रहेंगे। और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स कोई भी जो बात करनी है, प्लीज मैं तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट करूंगा वो मदनी साहब से रब्ता करें। वो मेरे लिए, आप सबके लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं, होने चाहिए हैं। वो मामलात को देख रहे हैं, वो आपको मुझसे बेहतर गाइड कर सकते हैं।